اسلام سچا مذہب ہے، اس کی کوئی عقلی دلیل؟ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ اس کی کیا عقلی دلیل ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم اسے عمل متواتر کی دلیل دیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ ہندو اور دوسرے مذاہب میں بھی عمل متواتر ہے، تو ہم اسے کیا عقلی دلیل دیں کہ وہ قائل ہو جائے کہ ہاں اسلام ہی سچا مذہب ہے؟ انویز لاکھانی انڈیا سے۔ انویز بھائی بڑا خاندانی سوال کیا آپ نے۔ انویز بھائی آپ کسی بھی غیر مسلم سے جب بات کریں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہو، سننا چاہ رہا ہو، خام میں جا کے آپ چھیڑیں گے نا تو اس سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ کوئی بات چیت کرنا چاہ رہا ہو تو دو باتیں کیا کریں۔ نمبر ایک، ان سے بولیں دیکھو بھائی یا تو دنیا میں کوئی بھی مذہب ٹھیک نہیں ہے یا کوئی مذہب ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف الحاد ہے، ایتھیزم ہے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، سب ایسا ہی ہے، کوئی خدا ودا نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو ان سے تو پہلے آپ یہ بات کریں گے کہ پہلے تو خدا کا وجود ثابت کریں گے۔ تو خدا کا وجود ثابت کرنے کے لیے آئنسٹائن کا ارشاد ہے، نیوٹن نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی بھی چیز جو ساکن ہو متحرک نہیں ہو سکتی جب تک اس کو حرکت دینے والی کوئی قوت نہ ہو، اور کوئی بھی متحرک چیز ساکن نہیں ہو سکتی جب تک اس کو کوئی روکنے والی قوت نہ ہو۔ یعنی اس نیوٹن کے قانون کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی کنڈیشن کو چینج نہیں کیا جا سکتا چینجر کے بغیر۔ تو خود کھوپڑی میں سوچنے کی بات ہے کہ جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹر کے بغیر کریٹنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی چینجنگ آسان ہے، کریٹ کا عمل یہ مشکل ہے، تو مشکل عمل خود بخود کیسے ہو گیا؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کوئی خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، یہ خود بخود نہیں بن سکتی۔ اور وہ جو آئنسٹائن نے کہا تھا نا E=mc²، کہ انرجی کنورٹ ہوگی ماس میں، ماس کنورٹ ہوگا، تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ اسلام سچا دین ہے، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس کی جو تعلیمات ہے وہ نیچر کو اپیل کرتی ہیں۔ ہاں بعض لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، اسلام میں یہ حکم غلط ہے، یہ حکم غلط ہے، تو ان اعتراضات کے بڑے معقول جوابات موجود ہیں۔ تو وہ اگر کوئی جواب سننا چاہے گا، اعتراض کرے گا، جواب سننا چاہے گا تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ تو اسلام کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اسلام کی ٹکر کا ہے ہی نہیں۔ ٹکر تو دور کی بات، اسلام کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچا ہے، اس میں گائیڈنس ہی نہیں ہے آپ کے پاس، اور چند ایک گائیڈنس ہمیں ملتی ہیں وہ نیچر کو بالکل بھی اپیل نہیں کرتی، وہ بالکل عقل کے بالکل خلاف جاتی ہیں وہ چیزیں۔ تو اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو اگر آپ فالو کرنا چاہتے ہیں نا تو اسلام کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس کو آپ فالو کر سکیں۔ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل ہے، اور آپ کے آخری نبی ہونے کی بھی دلیل ہے کہ اس 1400 سال کے بعد بھی آج اللہ نے اس اسلام کو محفوظ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب نبی نہیں آئے گا تو اب اللہ نے اسی کو قیامت تک محفوظ رکھنا ہے۔ تو 1400 سال گزر گئے، قرآن بھی محفوظ، حدیثیں بھی محفوظ، فقہ بھی محفوظ، اور لاکھوں لوگ ہیں جو عالم بنتے ہیں، اسکالر بنتے ہیں، پھر پوری دنیا میں تبلیغی جماعتیں جا رہی ہیں دین کی تبلیغ کے لیے اپنا خرچہ کر کے۔ تو آج جب رمضان آتا ہے آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ جاتا ہے، ایک شور ہوتا ہے۔ تو اس شان کے ساتھ 1400 سال گزر گئے، اسلام محفوظ ہے، اور آج بھی اس کی تعلیمات کو فالو کیا جا رہا ہے، اور ملتی بھی اسی کی تعلیمات ہیں۔ تو یہ واضح علامت ہے کہ اب 2 اور 2 4 کی طرح اللہ نے بات کو واضح کر دیا ہے کہ جیسے قرآن میں دعویٰ کیا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خدا جو گاڈ ہے نا اس کی نظر میں دین صرف اسلام ہے، تو 1400 سال کے بعد پریکٹیکلی قرآن نے اس کو ثابت، یعنی اللہ نے اس کو ثابت کر کے دکھایا۔ تو اور پھر دعا بھی مانگنی چاہیے ہدایت کی جس کو دعوت دیں۔ اس پر بولنے کے لیے اور بہت کچھ ہے، اس پر میرے بہت ڈیٹیل سے بیانات موجود ہیں کہ صرف اسلام ہی کیوں سچا ہے بھائی۔